یہ عشر یا بھلے قربانی ہو یا حج ہو، عمرہ ہو، صدقہ فطر ہو یا زکوٰۃ ہو، یا اس زمانے کا بہت بڑا تقاضا جہاد ہو، ان ساری چیزوں کا تعلق انفاق فی سبیل اللہ کے ساتھ ہے۔ یعنی ان سارے باتوں کو سمجھنے کے لیے ان احکام پر عمل کی طرف قدم بڑھانے کا جو بنیادی طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ ہم اس بات کو ذہن نشین کر لیں، اس حکم خداوندی کو ایکسپٹ کر لیں کہ میری کمائی پر صرف میرا حصہ نہیں، میرا حق نہیں، میری کمائی پر محض میرے مستقبل کے منصوبوں کا حق نہیں، میری کمائی پر میرے بیوی بچوں کا حق نہیں، بلکہ میری کمائی پر اللہ کا بھی حق ہے۔ انفاق فی سبیل اللہ یعنی اللہ کے راستے میں خرچ کرنا۔ ان سارے عنوان کو، جن چیزوں کی لسٹ میں نے آپ حضرات کے سامنے بیان کی، اگر انفاق فی سبیل اللہ کے لیے، اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنے کے لیے کوئی بندہ اگر ذہنی طور پر تیار ہی نہیں ہے، وہ نہ تو زکوٰۃ دے گا، وہ نہ عشر نکالے گا، نہ عمرہ کرے گا، نہ حج کرے گا، نہ جہاد پر جائے گا، نہ قربانی کرے گا، وہ ان ساری سعادتوں سے محروم رہ جائے گا۔ تو اس لیے بنیادی طور پر ہم سب کے لیے یہ لازم ہے، ہم اپنے احکم الحاکمین معبود حقیقی ذوالجلال والاکرام، پروردگار، پالنہار، رب العالمین اللہ عز و جل کے وہ پیغامات، وہ احکامات ذہن نشین کریں جن کے ذریعے ہمیں اللہ نے انفاق فی سبیل اللہ پر آمادہ کیا ہے۔ چنانچہ پہلی آیت کریمہ سنیے، سورۃ البقرہ پہلا حصہ۔ کامیاب ہونے کے لیے ہمیں کیا کیا کرنا ہوگا، ان میں سے ایک چیز بتائی گئی، فرمایا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ۔ اگر تم چاہتے ہو کہ ہمیں قرآن ہدایت دے، اگر تم چاہتے ہو کہ ہدایت یافتہ ہو کر کامیابی پر فائز ہو جاؤ، تو تمہیں اس نقطے کو ذہن میں بٹھانا ہوگا کہ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، جو کچھ ہم نے تمہیں عطا فرمایا ہے، ہمارا دیا ہوا رزق، ہماری فراہم کی ہوئی روزی، صرف اپنے پیٹ اور بچوں کا پیٹ پالنے کے لیے خرچ نہیں کرنی، بلکہ اس دینے والے رب کے راستے میں بھی تمہیں ضرور خرچ کرنا ہوگا۔ تو یہ سورۃ البقرہ کے پہلے رکوع میں جہاں یہ وعدہ لیا گیا تھا کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، کامیاب ہونا چاہتے ہو تو وعدہ کرو، اللہ کے کسی حکم میں شک نہیں کرو گے، جو کچھ قرآن میں آ گیا وہ حق ہے، اگر شک کرنے لگ گئے تو ہدایت تمہیں نصیب ہی نہیں ہوگی۔ والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، جو کچھ پہلے نازل ہو چکا اس پر بھی ایمان رکھنا ہے، جو میں نے اپنے محبوب کی طرف نازل کیا اس پر بھی ایمان رکھنا ہے، اور بن دیکھے ماننا ہے۔ یؤمنون بالغیب، دیکھنے کی ضد نہیں کرنی کہ میں دیکھوں گا اللہ کو تو مانوں گا، دیکھوں گا تو جنت مانوں گا، دیکھوں گا تو دوزخ مانوں گا۔ اس ضد پر اڑ جانے والے بھی ہدایت سے محروم ہو جاتے ہیں۔ بن دیکھے ماننا ہے، اللہ کے ہر نازل ہونے والے حکم کو ماننا ہے، اب اور پہلے جتنے نبی آئے، جو کچھ نبیوں پر اترا اس سب کچھ کو ماننا ہے، اور وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، اور اس بات پر بھی یقین رکھنا ہے کہ ایک دن ایسا آئے گا جو آخری دن ہوگا، روز محشر، میدان محشر،
پیشی والا دن، عدالت خداوندی جب لگے گی، جب ہر کسی کو کٹہرے میں پیش کیا جائے گا، جب فیصلے کیے جائیں گے، بڑے بڑے مجرموں کی سزاؤں کے فیصلے ہوں گے، کامیاب ہونے والوں کے لیے بڑے بڑے انعامات اور جنت الفردوس کے اعلانات ہو رہے ہوں گے، اس دن پر بھی ایمان رکھو۔ اور اسی ضمن میں فرمایا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور یہ بھی وعدہ کرو اگر کامیاب ہونا چاہتے ہو تو کما کر صرف کھانا نہیں، کما کر صرف جمع نہیں کرنا، کما کر صرف مستقبل ہی سنوارنے کے چکر میں نہیں رہنا، بلکہ جو کچھ اللہ دے، اللہ کے دیے ہوئے رزق کو اللہ کے راستے میں خرچ بھی کرنا ہے۔ اور پھر ایک وہ آیت ہے جو قرآن میں 20 جگہ مختلف انداز میں، مختلف صورتوں میں، مختلف پاروں میں، کہیں فرمایا اقرض اللہ، اللہ کو قرض حسنہ دو، کہیں فرمایا من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کوئی ہے جو اللہ کو قرض دے۔ اس جیسی آیات پر غور کریں۔ قرض وہ مانگتا ہے جو مجبور ہو، قرض وہ مانگتا ہے جسے احتیاج ہو، قرض وہ مانگتا ہے جس کا گزر بسر نہ ہو رہا ہو، وہ ذو القوت المتین ہو کر، هو الرزاق ذو القوت المتین ہو کر، رب العالمین ہو کر، ساری کائنات کا پالن ہار ہو کر، وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، زمین و آسمان کے سارے خزانوں کا مالک ہو کر، جو دنیا والوں کو یہ کہتا ہے کہ یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ الغنی، تم سارے میرے بھکاری ہو، تم سب کو دینے والا میں ہوں۔ اس شان کا مالک یہ کہہ رہا ہے کہ تم میں سے کوئی ہے جو مجھے قرض دے۔ یہ اس نے جو انداز اپنایا، یہ ہمیں انفاق فی سبیل اللہ پر آمادہ کرنے کے لیے اس نے یہ انداز اپنایا، اپنی احتیاج کے لیے نہیں۔ کیونکہ بندے کی کیفیت یہ ہوتی ہے، بندے کو اگر پتا ہو کہ میں یہ 1000 روپے خرچ کر رہا ہوں، یہ گیا، تو وہ خرچ کرتے ہوئے کئی بار سوچے گا کہ یہ میرا 1000 کم ہو گیا، اس 1000 کو حاصل کرنے کے لیے مجھے کیا کیا کرنا ہوگا۔ لیکن اگر خرچ کرتے وقت اسے پتا ہو کہ میں کسی مضبوط بندے کو یہ قرض دے رہا ہوں، تو قرض تو واپس لوٹتا ہی لوٹتا ہے، وہ آج نہیں تو کل آ جائے گا، کل نہیں تو پرسوں آ جائے گا۔ تو رب ذوالجلال والاکرام نے فرمایا جو میرے راستے میں خرچ کرتے ہیں انہیں یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ میرے راستے میں جو پیسہ خرچ ہوگا، میرے راستے میں جو مال خرچ ہوگا، یہ ضائع نہیں ہو جائے گا، یہ عدم اور معدوم اور ختم نہیں ہو جائے گا۔ جیسے تم کسی کو قرض دیتے ہو اور تمہیں یقین ہوتا ہے کہ یہ واپس لوٹے گا، فرمایا مجھے اللہ کے راستے میں بھی جو خرچ کرتے ہیں انہیں یہ یقین رکھنا چاہیے کہ ہم قرض کے طور پر دے رہے ہیں، ہمارا رب ہمیں ضرور یہ واپس لوٹا دے گا۔ کیسے لوٹائے گا؟ کب لوٹائے گا؟ کتنا لوٹائے گا؟ سنیے اللہ کا قرآن، فرمایا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً، فرمایا جو ایک دے گا وہ یہ نہ سوچے کہ مجھے ایک ہی واپس ملے گا، فرمایا میں ایک کو کئی گنا بڑھا کر عطا فرماؤں گا۔ کب دوں گا؟ اس دنیا میں بھی دوں گا، اور جو اس دنیا میں دوں گا اس سے کہیں زیادہ اس کے مرنے کے بعد اسے ملے گا۔ تو اگر دنیا میں کسی کو قرض دو، وہ اگر 1% بھی ہو اضافہ، تو وہ سود ہے، اور اللہ نے سود حرام قرار دیا ہے۔ اور اللہ خالق کائنات نے قرآن میں سود کھانے والے کو یہ بتایا کہ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَالرَّسُولِ، فرمایا جو سود کھاتا ہے، سودی معاملہ کرتا ہے، سود کا کاروبار کرتا ہے، وہ اگر باز نہ آیا تو اسے یاد رکھنا چاہیے، اگر سود سے باز نہیں آتا تو پھر اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے تیار ہو جائے۔
دنیا کا یہ معاملہ ہے، جس کو دیا اتنا ہی واپس لو، بڑھا کر لوگے تو سود ہو جائے گا۔ لیکن اللہ فرماتے ہیں جو مجھے دو گے، حلال حرام کی اتھارٹی تو میرے پاس ہے، میں جس چیز کو چاہوں حرام قرار دے دوں، جس چیز کو چاہوں حلال قرار دے دوں۔ یہ ضابطے، یہ اصول تمہارے لیے ہیں، میرا کرم بے پایاں ہے۔ مجھے جب دو گے، میرے راستے میں جب خرچ کرو گے، مجھے راضی کرنے کے لیے جب رزق حلال صرف کرو گے، تو فرمایا واپس بھی لوٹاؤں گا، اتنا نہیں لوٹاؤں گا، کئی گنا زیادہ، 2 گنا 3 گنا 4 گنا فگر نہیں، اضعافاً کثیرہ، فرمایا بے شمار گنا زیادہ، کئی گنا زیادہ تمہیں دنیا میں بھی عطا فرماؤں گا اور آخرت میں بھی عطا فرماؤں گا۔